بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان تمام حالات کے پیش نظر یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ اصلی شی تارا کے مقابلے میں اس کی ڈمی بازی لے جانے والی تھی، یعنی وہ بھی ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ اب اسے بھی تلاش کر کے پارس کی زندگی سے اتنی دور کرنا تھا کہ وہ پھر کبھی قریب نہ آ پاتی۔ چتا کی آگ اسے ٹھنڈا کر دیتی۔ انسان کو اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے یا اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دن رات کا سکھ چین غارت کر کے بڑی محنت اور دماغ سوزی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ایمان اور تہذیبی اصولوں پر چلتے ہیں، اور بعض کو صرف ایسے ہی راستے دکھائی دیتے ہیں جو دیوی کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے باپ کی لکھی ہوئی جوتش ودیا کی کتاب کو اچھی طرح ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا، مہادیو کی مورتی کو جھک کر پرنام کیا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس زیر زمین حصے کے کمرے میں بھی چھت پر، دیواروں پر، بستر کی چادر اور تکیے کے غلافوں پر پارس کی تصویریں مسکرا رہی تھیں۔ وہ چادر پر پارس کے اوپر آ کر لیٹ گئی، تکیے کو اس لیے سینے سے لگا لیا کہ اس کے غلاف میں بھی پارس مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے مائک ہرارے کے پاس پہنچ گئی۔ ہرارے 2 بیڈ روم کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں تھا۔ اس کی رہائش گاہ کا علم صرف دیوی اور داؤد منڈولا کو تھا۔ اس وقت وہ خیال خوانی کے ذریعے سپر ماسٹر اور اعلیٰ فوجی افسران کے پاس ایک دفتر میں تھا اور انہیں یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ اسلامی کانفرنس کے نتائج امریکہ اور اسرائیل کے حق میں ہوئے ہیں۔ اس نے کانفرنس کے مختصر سے حالات بتاتے ہوئے کہا، وہاں MIM کا سربراہ تنہا آیا تھا اور اسی کرسی کے پیچھے کھڑا رہا تھا جس پر سربراہ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ اس کرسی پر ایک سایہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اسلامی ممالک کے اکابرین سے بہت سی چبھتی ہوئی باتیں کی اور وعدہ کیا کہ وہ ان ممالک کے ملکی سیاسی معاملات میں آئندہ مداخلت نہیں کرے گا۔ کاتب تقدیر نے جن کے لیے ذلت اور پستی لکھ دی ہے، وہ مجاہدین کی جدوجہد سے بلندی اور عزت کے مقام پر نہیں آئیں گے، اور جن مسلمانوں کے لیے کاتب تقدیر نے سر بلندی لکھ دی ہے، ان کے لیے مجاہدین کو جہاد نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اس سائے نے اجلاس سے جاتے وقت کہا کہ MIM اگرچہ مداخلت نہیں کرے گی، لیکن کسی بھی اسلامی ملک میں دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی تو مجاہدین اس ملک کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اب اسرائیل اور اردن کے درمیان معاہدہ ہو سکے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، مسٹر ہرارے، کیا اسلامی کانفرنس کے اکابرین نے یہ سوال نہیں کیا کہ MIM کا سربراہ تنہا کیوں آیا ہے؟ ہرارے نے کہا، یہ سوال کیا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجاہدین نیک مقاصد کے لیے جہاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، باڈی گارڈ کسی بڑی شخصیت کی جسمانی حفاظت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ایک سائے کا کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے باڈی گارڈ کو نہیں لایا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس نے بڑا معقول جواب دیا ہے، لیکن شخص کون تھا جو سائے کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا؟ اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے شی تارا اور پوجا اس کا تعاقب کر رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے یہودی خیال خوانی کرنے والے بھی اس کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شی تارا پہلے ہرارے کے قابو میں آئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلی تھی۔ یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، صرف دیوی کو برادر کبیر نے بتایا تھا کہ وہ اب اس کی پناہ میں ہیں۔ اس لیے ہرارے جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ دونوں اس شخص کا تعاقب کرنے چلی گئی ہیں جو اجلاس میں سائے کے ساتھ آیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ الپا اور منڈولا اس شخص کے تعاقب میں تھے۔ منڈولا نے الپا سے کہا تھا کہ وہ شی تارا بن کر بھارت کے حکمرانوں کو خوشخبری سنا کر چلی آئے اور ان سے یہ مصروفیت کا بہانہ کر دے کہ ابھی MIM کے سربراہ کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ الپا نے بھارت کے حکمرانوں کو بھی یہی کہا تھا، اور پھر اس شخص کے دماغ میں آ گئی تھی۔ وہ خیال خوانی کرنے والے اس بات پر حیران تھے کہ انہیں تعاقب کرنے کے لیے اس شخص کے دماغ میں جگہ
مل گئی تھی اور وہ سب آسانی اس کے خیالات پڑھ رہے تھے۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کہ وہ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے، گھر میں صرف ایک عورت ہے، اس کے پاس کمائی کے کچھ ذرائع ہیں، کئی افراد اسے 3 وقت روٹیاں پہنچاتے ہیں، صرف سوچتا ہے اور کسی سے بھی کہہ دیتا ہے کہ آج فلاں کو کھانے کو جی چاہتا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اس کی مطلوبہ ڈش اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ حرارے نے اس کی سوچ میں پوچھا، کیا آج کانفرنس میں میرے سائے نے جو وعدہ کیا ہے اس پر میں قائم رہوں گا؟ اسلامی ممالک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، بے شک اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ جب کھانے بریانی اور مرغے مسلم مل رہا ہو تو آرام سے گھر میں بیٹھ کر موج کرنا چاہیے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے خواہ مخواہ دن رات مصروف رہنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی سوچ میں پوچھا گیا، میرے تمام مجاہدین کہاں ہیں؟ اس کی سوچ نے کہا، اب کہاں رہے، میں تو یہی سوچ کر کانفرنس میں آیا تھا کہ آج سے تنظیم کا سلسلہ ختم کروں گا، اسی لیے تمام مجاہدین کو چھٹی دے دی تھی، ان سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ اپنے طور پر زندگی گزاریں۔ آج کانفرنس میں اسی لیے تنہا آیا تھا کہ اب میرے پاس کوئی مجاہد نہیں رہا تھا۔ وہ ایک چرچ کے بڑے سے گیٹ کو کھول کر احاطے میں آیا، چرچ میں داخل ہونے والے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر بولی، میں جانتی تھی کہ نماز کا وقت ہوگا تو سیدھا یہاں آئے گا، بیٹے میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ یہ چرچ ہے مسجد نہیں ہے؟ وہ بولا، مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے ماں جی، یہ تجھے سمجھنا چاہیے کہ خدا جہاں بھی ہوگا عبادت یہاں بھی ہو سکتی ہے، بے شک یہاں عبادت ہوتی ہے مگر ہر مذہب میں عبادت کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے میں نے بڑی بڑی رقمیں خرچ کی ہیں، بڑے ڈاکٹروں سے تیرے نارمل ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر تجھے پاگل خانے سے نکال کر لائی ہوں، تو پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا تو تجھے پھر پاگل خانے پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کسی خیال خوانی کرنے والے نے ان ماں بیٹے کی باتیں نہیں سنی، سب اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگے، یہ ہمیں سراسر الو بنایا گیا ہے، ہم اب تک ایک پاگل کے خیالات پڑھ رہے تھے۔ ایلپا نے اس بوڑھی ماں کے بھی خیالات پڑھے تو تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی ایک پاگل بیٹے کی ماں ہے، بیٹے کے لیے پریشان رہتی ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرواتی رہتی ہے۔ ایلپا نے برین آدم کے پاس آ کر کہا، پتہ نہیں وہ دوسرا سایہ کس بدماش کا ہے جس نے جوڑی سے گولیوں کی ڈبیا چھین کر خود کو ایک سائے میں تبدیل کر لیا ہے۔ داؤد منڈولا، مائک ہرارے سب ہی برین آدم کے پاس خیال خوانی کے ذریعے پہنچے ہوئے تھے، دیوی بھی موجود تھی اور خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ منڈولا نے کہا، وہ سایہ بننے والا شخص نہایت ہی مکار ہے، پہلے تو خود کو جوڈی نارمن کہہ کر ہمیں دھوکہ دیتا رہا، اس کے فریب میں آ کر ہمارے فوجیوں نے ہمارے 4 بہترین خیال خوانی کرنے والوں کو مار ڈالا۔ آج ایک اسلامی کانفرنس میں سربراہ کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ایک پاگل کے جسم میں سما کر آیا تھا۔ ہرارے نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کی اسلامی کانفرنس بھی ایک فریب تھی، اصل MIM کا سربراہ نہیں آیا تھا، وہ سایہ ہم سب کا وقت ضائع کر رہا تھا۔ ایلپا نے کہا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ MIM کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ہر بار وسیع پیمانے پر اعلانات کیے گئے، اس کے بعد بھی اس تنظیم کا سربراہ کبھی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کسی ایسے اجلاس کے خلاف کچھ کہا، وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے، اپنی کسی خفیہ پناہ گاہ سے نکلتا نہیں ہے اور اس کی جگہ دوسرے لوگ سربراہ بن کر دھوکہ دینے چلے آتے ہیں۔ برین آدم نے کہا، ہمیں فی الحال انجان بن جانا چاہیے کہ اس بار بھی دھوکہ ہوا ہے، ہم میں سے کوئی غیر مسلم اس کانفرنس میں نہیں تھا، اسلامی ممالک کے اکابرین کے ٹیلی فون اور فیکس وغیرہ موصول ہو رہے ہیں، اردن کے مراسلے میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ کرنے کی تاریخ مقرر کی جائے، MIM والے ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دیوی نے منڈولا کے اندر رہ کر کہا، برین آدم بہت ہی دانش مندانہ مشورہ دے رہا ہے، 24 گھنٹے انتظار کیا جائے، اگر MIM کے کسی سربراہ کی جانب سے اس اسلامی کانفرنس کی مخالفت نہیں ہوگی تو فوراً اسرائیل اور اردن کا معاہدہ ہو جانا چاہیے، اس طرح بات صاف ہو جائے گی کہ MIM مداخلت کرے گی یا نہیں۔ منڈولا نے ان سب سے یہی بات کہہ دی کہ صرف 24 گھنٹے MIM کے مخالفانہ بیان کا انتظار کرنے کے بعد فوراً اسرائیل اور اردن کا معاہدہ ہو جانا چاہیے۔
چاہیے۔ پھر دیوی نے منڈولا سے کہا تم نے مائی کا حرارے پر عمل کیا تھا، تم اس کے عامل ہو، مگر میں حکم دیتی ہوں کہ میرے اگلے حکم تک تم حرارے کے دماغ میں نہ جاؤ۔ پھر وہ حرارے کے پاس آ کر بولی میں تھوڑی دیر دوسری جگہ مصروف رہوں گی، پھر تم سے آ کر گفتگو کروں گی۔ ہماری اہم گفتگو کے دوران تمہارا عامل منڈولا بھی موجود نہیں رہے گا، میں نے اسے تمہارے اندر آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ تمام خیال خوانی کرنے والے اس کے احکامات کے پابند رہا کرتے تھے۔ وہ منڈولا اور حرارے کو پابند کر کے پارس کے دماغ میں آئی۔ اس کی چھٹی اس نے بتایا کہ محترمہ تشریف لائی ہیں، تم نے کانفرنس میں میری بات سنتے ہی وہاں سے بھاگ کر میری عزت رکھ لی ہے، سب نے مجھے MIM کا سربراہ تسلیم کر لیا ہے۔ تم پکے بدماش ہو، ایک پاگل کے جسم میں سما کر اس کانفرنس میں آئے تھے۔ تم مجھے پکا کچا بدماش کہہ رہی ہو، جبکہ میں نے تمہیں ایک اہم اطلاع دے کر احسان کیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں سونیا کی بیٹی پر کالا جادو کرا رہی ہوں اور وہ جادوگر کرونا ڈونگا اس مقصد میں ناکام ہو رہا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ایک سایہ ناہموار زمین پر سے گزرتا رہے تو اس کا منہ اور جسم ٹیڑھا میڑھا ہوتا رہتا ہے۔ تم خواہ مخواہ میرا منہ توڑنے کی زحمت نہ کرو، ذرا عقل سے کام لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس کالے جادو والی ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں۔ مجھے عقل سے کام لینے کے لیے نہ کہو، جلدی بتاؤ تمہیں میرا یہ اندرونی راز کیسے معلوم ہوا؟ خدا تمہیں عقل دے، سیدھی سی بات سمجھ نہیں رہی ہو کہ میں نے شی تارا اور پوجا کو اغوا کر کے ان پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ مجھے شی تارا نے بتایا ہے کہ تم سونیا کی بیٹی کو اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتی ہو اور کالے جادو کے معاملات طے کرنے کے لیے تم نے شی تارا کو جنوبی افریقہ کرونا ڈونگا کے پاس بھیجا تھا۔ وہ بولی واقعی میں نے یہ پہلو نظر انداز کر دیا تھا، میرا دھیان جناب تبریزی کی روحانی ٹیلی پیتھی کی طرف تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے سونیا وغیرہ کو کالے جادو کا علم ہو گیا ہے۔ تم غلط سمجھ رہی تھی، میں نے سنا ہے کہ روحانی ٹیلی پیتھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والا اگر دشمن بن جائے تو اس سے نہ تم چھپ کر زیر زمین رہ سکتی ہو اور نہ میں سائے کے اندر اپنی اصلیت چھپا سکتا ہوں۔ ہم جیسے تمام پورے اسرار پردہ نشین چشمے زدن میں ظاہر ہو جائیں گے۔ تمہاری باتوں سے یہ حوصلہ مل رہا ہے کہ ابھی ہم دونوں روحانی ٹیلی پیتھی سے محفوظ ہیں اور تمہارے پاس شی تارا کی موجودگی بھی یہی ثابت کر رہی ہے کہ میں سونیا فرہاد اور بابا صاحب کے ادارے والوں سے تو محفوظ رہوں گی مگر تم سے نقصان اٹھا رہی ہوں۔ اب پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم نے اور شی تارا نے میرے کالے جادو والے منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ شکر کرو کہ صرف ناکام بنایا ہے، تمہارے اس شیطانی عمل والی بات سونیا تک نہیں پہنچائی ہے، ورنہ بابا صاحب کا پورا ادارہ تمہارے خلاف حرکت میں آ جاتا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی ہے اور ساتھ ہی نامہربان ہو کر میرا کام کیوں بگاڑا ہے؟ میں نے صرف تم پر مہربانی نہیں کی ہے، اپنے آپ پر کی ہے۔ اگر میں یہ بات بابا صاحب کے ادارے تک پہنچاتا تو وہ صرف تمہیں ہی نہیں مجھے بھی سائے کے اندر سے ڈھونڈ نکالتے۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، تم نے دراصل اپنا تحفظ کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے میرا کام کیوں بگاڑا ہے؟ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ بات دشمنی کی نہیں محبت کی ہے۔ محبت سے یہ مراد ہے کہ مجھے تمہاری جیسی بدصورت عورت سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ غصے سے بولی یو شٹ اپ، میں اتنی حسین ہوں کہ تم دیکھو گے تو دنیا کی تمام حسیناؤں کو بھول جاؤ گے۔ یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ حسن کبھی چھپایا نہیں جاتا، بدصورتی کو چھپانے کے لیے منہ پر نقاب ڈالا جاتا ہے، مگر تم نے تو حد کر دی، اپنے عیب چھپانے کے لیے زمین کے اندر چلی گئیں۔ تم سے باتیں کرتے وقت کبھی کبھی سر چکرانے لگتا ہے، جو اصل بات ہوتی ہے اسے بھول جاتی ہوں۔ میں خوبصورت ہوں یا بدصورت جیسی بھی ہوں، میری بات کا جواب دو، تم نے میرا کام کیوں بگاڑا؟ میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ محبت کی وجہ سے وہ جو شی تارا ہے وہ فرہاد کے بیٹے پارس سے محبت کرتی ہے اور وہ اعلیٰ بی بی ثانی پارس کی چھوٹی بہن ہے۔ شی تارا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے محبوب کی چھوٹی بہن پر عمل کیا جائے۔ میرا دل بہت نرم ہے، کسی محبت کرنے والی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے، پھر کہ وہ میری معمولہ اور تابع دار ہے۔
تم میری کوئی نہیں ہو، اس لیے میں نے اس کا کام بنایا، تمہارا بگاڑ دیا۔ یہ قائل کرنے والی بات تھی۔ دیوی جانتی تھی کہ ڈمی شیتارا پارس پر جان دینے لگی ہے، اس نے ہی اپنے محبوب کی چھوٹی بہن کو بچانے کے لیے کالے جادو کو ناکام بنایا ہے۔ وہ بولی، تم نے اسے اپنی ممولہ اور تابع دار بنایا ہے، کیا اس کے دماغ سے پارس کا نام و نشان نہیں مٹا سکتے؟ میں کہہ چکا ہوں، محبت کرنے والے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور پارس کو اس سے ملا نہیں سکتا، کیونکہ ہم MIM اور بابا صاحب کے ادارے والوں میں کچھ اندرونی اختلافات ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، اور شیتارا کی آنکھوں میں آنسو۔ اب میں کیا کرتا؟ ہاں، ایک ترکیب سوچی ہے، کسی خوبرو جوان کو پکڑ کر اس پر تنویمی عمل کروں گا، اسے پارس بنا دوں گا اور وہ پارس اس رونے والی کو پیش کر دوں گا۔ تم اس رونے والی کے ساتھ مر جاؤ تو اچھا ہوگا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھ پر مرو، مگر وہ صرف پارس کے گلے کے لیے ہی روتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں دنیا میں بالکل تنہا ہوں، میرے مرنے کے بعد کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے، تم اپنے آنسو میری میت کے لیے سنبھال کر رکھو، مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ پارس کو چھوڑے گی نہ اس کی بہن کو نقصان پہنچنے دے گی۔ میں مجبور ہوں، تم کوئی مشورہ دو، مجھ سے شیتارا کا سودا کرو، بولو اسے میرے حوالے کرنے کی کیا قیمت لوگے یا کن شرائط پر اسے میرے حوالے کرو گے؟ تمہارے حوالے کیسے کروں؟ وہ تو مرنے کے بعد زمین کے اندر جائے گی۔ بکواس مت کرو، سنجیدگی سے اپنی شرائط پیش کرو۔ قصہ حاتم طائی کی طرح 7 سوالوں کے جوابات دو اور اسے لے جاؤ۔ اگر تم واقعی سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو صرف میرے بارے میں نہ پوچھنا کہ میں کون ہوں اور کہاں رہتی ہوں، باقی جو سوالات ہیں وہ پوچھو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک سایہ ہوں، کیا مجھے شادی کرنے کے لیے ایک سائی مل جائے گی؟ اور اگر کہیں سے مل جائے گی تو ہم سایہ اور سائی کے سایہ سے بچے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو خاندانی منصوبہ بندی والوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ فوراً ہی اس کے دماغ سے نکل کر اپنے بستر پر حاضر ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، ہے بھگوان، یہ MIM کے مجاہدین کیسے گدھے ہوں گے جنہوں نے ایسے شخص کو اپنا سربراہ بنایا ہے اور اسے برادر کبیر کہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بڑبڑائی، نہیں، اس کا تعلق MIM سے نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو وہ ایک پاگل کے جسم میں سما کر کانفرنس میں نہیں آتا۔ پہلے وہ خود کو جوڈی نارمن کہہ کر سب کو بیوقوف بناتا رہا، اب ایک تنظیم کا سربراہ بن کر پھر کوئی مکارانہ چال چل رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کیسے اپنے اعتماد میں لوں۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس سے باتیں کرنے کے بعد سر گھوم رہا ہے، دماغ گرم ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرتی رہی، پھر مائک حرارے کے پاس پہنچ گئی، اس کے اندر خاموش رہ کر اس کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ جب تک وہ حرارے کے خیالات پڑھ رہی ہے تب تک یہ ذکر ہو جائے کہ پارس اس اسلامی کانفرنس میں کیسے پہنچا۔ پچھلے باب میں ذاکر علی سابقہ وارنر ہیگ کا اور حمائلہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ دونوں استنبول آ کر ایک علاقے میں نہایت سیدھی سادی سی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ذاکر علی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کی تمام دولت اور آسائش حاصل کر سکتا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی نے دنیا داری کے بجائے دین داری اختیار کی۔ ذاکر علی نو مسلم تھا، اس نے وہاں کی مساجد، لائبریریوں میں دینی کتب کا مطالعہ کیا تھا، علماء کرام کی صحبت میں وقت گزارتا رہا تھا اور ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے دنیائے اسلام کی حالت زار کو سمجھ کر بڑے صدمات سے سوچتا تھا کہ دولت مند اسلامی ممالک کی کمی نہیں ہے، پھر بھی کئی اسلامی ممالک کے مسلمان پسماندگی اور محتاجی کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس علم اور ذہانت کی کمی نہیں ہے، لیکن دولت مند اسلامی ممالک اپنے ذہین مسلمانوں کی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اپنی دولت اور قدرتی وسائل کو کام میں نہیں لاتے ہیں۔ تب ذاکر علی اور حمائلہ نے یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں استعمال کر کے دنیائے اسلام کے جس حد تک کام آ سکتے ہیں آنا چاہیے۔ اس مقصد کی ابتدا کے وقت جواد خیری جیسا شہ زور اور مسلمانوں کے لیے
درد مند دل رکھنے والا نوجوان مل گیا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت مجاہدین ملتے چلے گئے۔ چند دیانتدار مشیر بھی ملے اور اسے مشورے دیتے رہے کہ غیر مسلموں کی سازشوں کو کمزور بنانے یا ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا وقار بلند رکھنے کے لیے دشمنوں کی مکاریوں کا جواب ہمیشہ شرافت سے نہیں، کبھی کبھی مکاریوں سے بھی دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ مکاری اچھا عمل نہیں ہے، لیکن سیاست میں نیک مقاصد کے لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً MIM کو بدنام اور کمزور کرنے کے لیے اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے MIM کے فراڈ سربراہ یکے بعد دیگرے آ رہے تھے اور یہ تاثر دنیا والوں کو دے رہے تھے کہ یہ بکھری ہوئی کوئی منتشر تنظیم ہے، اسلامی ممالک کو دھمکیاں دے کر بلیک میلنگ کرتی ہے، در پردہ بڑی بڑی رقمیں طلب کرتی ہے اور بظاہر مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے اور انہیں مشتعل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے اور امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذاکر علی جتنے مشیر تھے وہ مشورے دے رہے تھے کہ اب اسے اصل سربراہ کی حیثیت سے منظر عام پر آ کر دشمنوں کے جھوٹ اور فریب کا جواب دینا چاہیے، لیکن ذاکر علی نے پہلے دن سے یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سربراہ کی حیثیت سے اپنے مجاہدین اور تمام مشیروں کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ موبائل فون کے ذریعے یا خیال خوانی کے ذریعے اپنے قابل اعتماد لوگوں سے گفتگو کرتا تھا۔ اس نے مشیروں کو سمجھایا، میں سربراہ کی حیثیت سے جاؤں گا تو اپنے دین کے مطابق اصولی گفتگو کروں گا، میرے مقابل بیٹھنے والے سیاسی ہیرا پھیری سے مجھے قائل کریں گے، میں تو کلام پاک کی ایک ہی بات پر قائم رہوں گا کہ یہود و نصار کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ جھوٹ اور فریب سے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے اور انہیں پسماندگی کی طرف لے جاتے رہیں گے۔ کیا قاہرہ کانفرنس اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ وہاں کہا گیا تھا کہ تمام دنیا کے ممالک آبادی کم کریں، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اپنی آبادی نہیں بڑھائیں گے اور مسلمان ان کی باتوں میں آ کر اپنی نسل کم کرتے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی عقل سے اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ غیر مسلم ہم مسلمانوں کی اکثریت سے پریشان ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، آپ ایسے ہی حقائق کانفرنس میں بیان کر سکتے ہیں، سیاسی دنیا میں بیان بازی کچھ ہوتی ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ فی الوقت تو یوں سمجھ لو کہ میں محض نام کا سربراہ ہوں، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک جگہ بیٹھ کر آپ حضرات کو بڑی بڑی امداد فراہم کر سکتا ہوں، لیکن عملی طور پر کبھی میدان عمل میں نہیں آؤں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ MIM کی سربراہی کسی ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہو جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہو۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں جلد ہی کوئی قدم نہ اٹھایا تو پتہ نہیں اور کتنے فراڈ سربراہ آ کر ہماری تنظیم کو بدنام کرتے رہیں گے۔ اس بات پر سب متفق ہوئے کہ MIM کا بنیادی سربراہ تو ذاکر علی رہے گا، لیکن عملی سربراہ کسی نہایت تیز ترار اور چال باز شخص کو ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کئی سیاسی چال بازوں کے ناموں کی فہرست بنائی گئی، لیکن جو چال باز ہوتے ہیں وہ اپنی تنظیم کے لیے بھی کبھی کوئی چال بازی کر سکتے ہیں۔ عملی سربراہ تو ایسا ہو جو دولت اور اقتدار کی خواہش نہ رکھتا ہو اور صرف دینی مقاصد کے لیے تنظیم کے لیے وفاداری سے کام کرنا چاہتا ہو۔ ایک مشیر نے کہا، ایسا بے لوث، بے غرض، باصلاحیت اور ذہین شخص بابا صاحب کے ادارے سے مل سکتا ہے۔ مشکل پھر وہی تھی کہ ذاکر علی بابا صاحب کے ادارے مجھ پر اور میری فیملی کے کسی فرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی اور گمنامی سے دین اسلام کے لیے کام کرتے کرتے اس دنیا سے ایک عام انسان کی طرح رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک مشیر بابا صاحب کے ادارے میں آیا اور جناب تبریزی سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہ بتاؤ، MIM کا سربراہ سچا مسلمان ہے، اس اصول پر قائم ہے کہ ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ سربراہ اپنی خواہش کے مطابق گمنامی میں رہ کر نیکیاں کرتا رہے گا۔ عملی سربراہی کے لیے میرے انتخاب کے مطابق ایک نوجوان آپ کی تنظیم میں رہے گا۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ نوجوان اور اس کا نام کسی پر ظاہر نہ ہو، حتیٰ کہ MIM کا بنیادی سربراہ بھی خیال خوانی کے ذریعے اس سے باتیں کر سکے گا، لیکن اس کا نام اور پتہ معلوم نہ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کی اصل صورت کبھی دیکھ سکے گا، کیونکہ فی الحال نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے۔ مشیر نے کہا، آپ کی بات کچھ
کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے ادارے کا وہ نوجوان عملی سربراہ بنے گا جس نے پچھلی بار جوڈی نارمن سے گولیاں چھین کر ایک کھائی تھی اور سایہ بن گیا تھا، وہ آج بھی ایک سایہ ہے۔ کیا اب وہ ہمیشہ سایہ بن کر رہے گا؟ نہیں، گولی کے اثر کے مطابق وہ انسانی جسم میں نمودار ہوگا، لیکن وہ اپنی اصلی صورت اور شناخت کے ساتھ نہیں رہے گا، تاہم ان شرائط پر پورا اترے گا کہ تنظیم کے مقاصد بے غرضی سے کسی لالچ یا معاوضہ کے بغیر حاصل کرے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے رہائشی اور ذاتی اخراجات بھی خود پورے کرے گا۔ انہوں نے ایک آڈیو کیسٹ منگوا کر مشیر کو دیا، پھر کہا اس جوان کی آواز ہے تمہارا مومن سربراہ، یہ آواز سن کر اس کے دماغی رابطہ کر سکے گا۔ اسی رات وہ مشیر کیسٹ لے کر استنبول پہنچ گیا۔ ذاکر علی خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر رہا تھا۔ اس نے مشیر سے کہا مجھے اس جوان کی آواز سناؤ، میں تمہارے اندر رہ کر سن رہا ہوں۔ اسے آواز سنائی گئی۔ اس نے کہا ہاں، یہ اسی جوان کی آواز ہے جسے ہم نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا۔ اس نے صرف جوڈی نارمن سے گولیاں نہیں چھینی تھیں بلکہ اہم دستاویزات اور ویڈیو کیسٹ کا بریف کیس بھی اس اجلاس سے لے گیا تھا۔ واقعی وہ ہمارا عملی سربراہ بن سکتا ہے، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ ذاکر علی خیال خوانی کی پرواز کر کے پارس کے دماغ میں آیا۔ پارس نے کہا السلام علیکم، اطلاع ملتے ہی میں استنبول آ گیا ہوں، پرسوں اسلامی کانفرنس ہے، آپ فرمائیں میرے لیے کیا ہدایت ہیں؟ ذاکر علی نے کہا میں تمہارے پاس آ کر حیران ہوں، تم نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہیں روکی، جبکہ عملی سربراہ کے عہدے کے لیے یوگا کا ماہر ہونا لازمی ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں اپنے دماغ میں آنے دیتا ہوں ورنہ سانس روک لیتا ہوں۔ میرے بزرگ جناب تبریزی نے ہدایت کی تھی کہ آپ کا خیر مقدم کروں اور آپ کے کام آتا رہوں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی تمہارے اندر آیا ہوں؟ کوئی دشمن بھی آ سکتا تھا۔ پارس نے سانس روک لی۔ ذاکر علی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس نے پھر اس کے اندر آ کر پوچھا تم نے ابھی سانس کیوں روک لی تھی؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی دشمن یا ناپسندیدہ شخص آتا تو میں اس طرح یوگا کی مہارت سے کام لیتا۔ یہ میرے بزرگ محترم جناب تبریزی کی مجھ پر خاص عنایت ہے۔ دنیا میں بے شمار عجوبے ہیں، انہوں نے میرے دماغ کو عجوبہ بنایا ہے۔ کسی کی بھی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی دوست اور دشمن کو پہچان لیتا ہوں، اور دشمن کو اپنے اندر رہ کر باتیں کرنے کی اجازت دوں تو وہ میرے خفیہ خیالات پڑھنے میں ناکام رہتا ہے۔ آپ ہمارے اپنے ہیں، آزمائش کے طور پر آپ کو اپنے خفیہ خیالات پڑھنے نہیں دوں گا، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ذاکر علی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ دماغ کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں انسان اپنے عیب اور اپنی غلط کاریاں چھپا کر رکھتا ہو۔ اسے اس حصے سے بہت کچھ سنائی دے رہا تھا مگر سنائی دینے والی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ وہ بولا زبان یا رمن ترکی، ومن ترکی، نمی دانم، یہ آپ کی ترکی زبان ہے، لیکن آپ کسی ترکی زبان کی فلم کو تیزی سے الٹا چلائیں، آپ خود اپنی زبان سمجھ نہیں پائیں گے۔ دنیا کی ہر قوم اپنی زبان تیزی سے الٹا آڈیو چلا کر سنے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے خفیہ خیالات خانے میں کسی اور زبان کے الفاظ کیسے الٹ جاتے ہیں اور کیسے اتنی تیزی سے دوڑنے لگتے ہیں۔ کیا یہ بھی جناب تبریزی کی روحانیت کا کمال ہے؟ جی ہاں، آئندہ بھی حیران ہونے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے میرے دماغ کی باتیں رہنے دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اسلامی کانفرنس میں کیا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ اپنی تنظیم سے پہلے PLO کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح بلائے جا رہے ہیں۔ دوسری اسلامی مجاہدین کی خطرناک تنظیم حماس ہے، اس کے لیے بھی جال بچھائے جا رہے ہیں اور سمجھوتے کی راہیں نکالی جا رہی ہیں۔ ایک عظیم شاعر نے کہا تھا کہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتی جو خود کو بدلنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں۔ بیشتر اسلامی ممالک کے پاس اپنی تقدیر بدلنے اور اسلام کو سربلند رکھنے کے بہت زیادہ وسائل ہیں، مگر وہ ان وسائل کو کبھی بھی غیر مسلموں کے سائے میں رہ کر استعمال کرتے ہیں اور انہیں ہی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تم درست کہتے ہو، اسی کے لیے فکر مند ہوں کہ اپنی قوم کو حالت کیسے بدلے گی۔ ایک نادان بچہ کسی گرم چیز کو چھوتا ہے تو اسے چھونے دیا جائے، ایک بار اس کی انگلیاں جلیں گی تو دوسری بار وہ اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسی طرح جو اسلامی ممالک یہودیوں کی گود میں گرنا چاہتے ہیں، انہیں ذرا ایک بار گرنے دیں، ان کی
کی ڈھکی چھپی ہوئی مکاریوں سے ٹھوکریں کھا کر انہیں منہ کے بل گرنے دیں، پھر وہ خود ہی یہودیوں کی گود سے نکل بھاگیں گے۔ ذاکر علی نے کہا لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہودیوں سے معاہدہ کرنے والے اسلامی ممالک کو کتنے برسوں میں عقل آئے گی؟ کیا تب تک ہم تمام مسلمانوں کو پسماندہ زندگیاں گزارتے اور طرح طرح کے کافرانہ ہتھ کنڈوں سے مرتے دیکھتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنے ایک بنیادی اصول پر قائم رہیں گے، اور وہ جس اسلامی ملک میں دین اسلام کے قوانین سے خلاف کوئی قانون بنے گا یا کہیں ہمارے مذہب کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے گا، وہاں ہم ایسے اسلام دشمنوں کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا نہیں سکتے، مگر گمراہی سے روک ٹوک سکتے ہیں۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو دنیا والوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر ان کی غلط پالیسیوں کی نشاندہی کریں گے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، مگر تم تو فی الحال ایک سایہ ہو، اس کانفرنس میں کیسے جاؤ گے؟ جیسے آپ نے پہلی بار ایک ڈھانچے کو بھیجا تھا، اس طرح تو دنیا والے پھر ہمیں فراڈ سمجھیں گے۔ جب ہم ان کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں مداخلت نہیں کریں گے تو امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتیں کبھی دنیا والوں کے سامنے ہمیں فراڈ نہیں کہیں گی، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی رہے گی کہ اسلامی ممالک میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو ہم پھر ان کے دشمن بن جائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔